ہم پہ مسخرہ کرو گے تو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا ورنہ ہم بھی کریں گے مسخرہ تم سے جس طرح تم کرتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تھوڑا ٹھہر جاؤ ہم جان لو گے تم۔ مطلب یہ ہے جو جس وقت وہ عذاب آئے گا تو وہ ہماری طرف سے وہی مسخرہ ہوگا۔ مَن یَأْتِی عَذَابٌ یُخْزِیہ، کون ہے وہ بندہ جو آئے گا اس کے پاس عذاب جو ذلیل کر دے گا اس کو اور اترے گا اوپر اس کے عذاب نہ ختم ہونے والا، مقیم، حتیٰ کہ جس وقت آ گیا حکم ہمارا، وفارت تنور، اور جوش مارا غضب الہی کے تندور نے، کل نحمل فیا، ہم نے کہا چڑھا لے بیچ اس کشتی کے، من کلن، من ہر ایک سے، یعنی زوجین اثنین، دو دو جوڑا چڑھا لو، ایک نر اور مادہ، و اہلکا، اور اپنے اہل والوں کو بھی چڑھا لے، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ تیرے اہل والے جن کی ہلاکت کی بات پہلے گزر چکی ہے، الا من سبق علیہ القول، جن کی ہلاکت کی بات پہلے گزر چکی ہے، ومن آمن، اور ان کو بھی چڑھا لے جو ایماندار ہیں، وما آمن معہ، نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے آدمی، 80-85۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آؤ مار کا غوث باول حق نہیں کہنا بلکہ یوں کہو ارکبوا فیہا بسم اللہ، چڑھ جاؤ اس کشتی میں اللہ کا نام لے کر، اللہ کی برکت سے، مجرے ہا، چلنا ہے اس کا، و مرساہا، ٹھہرنا ہے اس کا، ان ربی لغفور رحیم، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اس حال میں وہ کشتی تھی جو چل رہی تھی ان کو لے کر، فی موج کالجبال، پانی کی اتنی موجیں تھیں جس طرح پہاڑ نظر آتے ہیں، ونادى نوح ابنہ، بلایا نوح نے اپنے سکے بیٹے کو، اور وہ تھا اس وقت ایک کنارے کی طرف، کہنے لگے یا بنیا، او میرے پیارے بچڑو، ارکب معنا، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، نہ ہو جا ان کے ساتھ والا جو کافر ہیں۔ اس نے کہا جی ان قریب میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا ایک پہاڑ پر، وہ بچا لے گا مجھ کو پانی کی غور سے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، لا معصوم اليوم، لا عاصم اليوم للمعصوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی کسی کو بچانے والا کوئی نہیں بجز اس کے جس پر اللہ رحم کرتے۔ یہاں مستثنی منہ جو ہے مفعول، وہ پہلے اللہ سے پہلے آپ مقدر مانیں گے۔ ہاں جی، لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من امر اللہ مقدورن، معصومن، مقدورن، نہیں کوئی آج کسی کو بچانے والا، لا عاصم، نہیں کوئی کسی کو بچانے والا، یہ کسی کو والا مفعول جو ہے معذوف مانا جائے گا تاکہ استثناء کو متصل نہ منقطع نہ ماننا پڑے، متصل ہی رہے۔ الا من رحم،
مگر وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج، اتنے میں حائل ہو گئی، آڑ بن گئی باپ بیٹا دونوں کے درمیان پانی کی موج۔ فکان من المغرقین، پس ہو گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے والوں میں۔ پانی درمیان میں آیا تو وہ آڑ بن گئی، یعنی نوح علیہ السلام نے اس کو نہ دیکھا اور اس نے باپ کو نہ دیکھا۔ پانی کا پردہ بھی ایسا ہے نا کہ جس کے ساتھ زندہ پیغمبر بھی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے حال کا لفظ بولا ہے، حائل ہو گئی درمیان باپ بیٹے دونوں کے۔ ہاں جی، وکیل یا ارض ابلعی، کہا گیا اللہ کی طرف سے او زمین نگل جا اپنی پانی کو، آسمان اقلعی کھینچ لے، تھوڑا کر کمی کر دے اپنی پانی کی، وغیظ الماء گھٹا دیا گیا پانی، وقضی الامر اور تو ختم کر دیا گیا سارا معاملہ، واستوت علی الجودی اور ٹھہر گئی وہ کشتی اس جودی پہاڑ پر جو آرمینیا کے شہروں میں سے ایک شہر کے پاس تھا۔ علل جودی، جودی پہاڑ پر حضرت عمر کے ہاتھ پہ وہ آرمینیا، آذربائیجان اور آرمینیا فتح ہوئے تھے۔ وکیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ہلاکت لعنت و ظالم قوم کے لیے۔ پھر بلایا نوح نے اپنے رب کو اور کہنے لگی، اور رب میرے، تحقیق یہ بیٹا میرا تو میرا سکا بیٹا تھا، کوئی بیگانہ تو نہیں تھا، من اہلی میرا گھر جم بیٹا تھا، وَإِنَّ وَعْدَ الْحَقِّ اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، تو نے تو کہا تھا کہ اپنے اہل کو بھی چڑھا لے جب یہ میری اہل میں تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو تحقیق وہ کنان اس اہل میں سے نہیں ہے جس اہل کے بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ وَأَهْلَ کا پیچھے ہے نا، وَأَهْلَ کا احمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَ کا، یہ انہو یہ بیٹا تیرا اس اہل میں سے نہیں ہے، لیس من اہل کا اس اہل میں سے نہیں ہے جس اہل کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ ابن عباس، قتادہ، مجاہد، ضحاک سب نے مانا یہی کیا ہے، انہو لیس من اہلک، تحقیق وہ کنان اس اہل سے نہیں ہے جس تیرے اہل کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ انہو عمل غیر صالح، یہ جو تو نے دعا مانگی ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ انہو عمل غیر صالح، یہ جو تو نے کہا ہے کہ ان ابنی من اہلی، یہ کوئی اچھا کام آپ نے نہیں کیا۔ انہو عمل غیر صالح، دیکھو نہ کوئی تعویل کرنے کی ضرورت، نہ کوئی یہیں تے بائیں بائیں کرنے کی ضرورت، کتنا صاف مانا۔ انہو عمل غیر صالح، یہ درخواست جو آپ نے دی ہے نا درخواست ہے، یہ عمل غیر صالح، یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نہ مانگنا نہ پوچھنا مجھ سے اس کام کی بابت جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آئندہ کے لیے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ایسی باتیں تو وہ کرتے ہیں جن کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے
چاہیے کہ میں نے وعدہ کس اہل کا کیا تھا اور تو کس اہل کے لیے مانگ رہا ہے۔ یوں ہی تنبیہ ہو گئی، کہنے لگے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کو تویز بناتا ہوں، ان اسألک اس سے کہ میں پوچھوں آئندہ وہ بات جو میرے علم میں نہیں ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اب معاف کر دے اگر تو معاف نہیں کرے گا مجھے، وَتَرْحَمْنِي اور اوپر اپنی رحمت کے چھانٹے نہیں دے گا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ہو رہوں گا میں زیان کرنے والوں میں سے۔ الخاسرین زیاں کار آدمی، نقصان کرنے والوں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا کہا گیا اے نوح اتر بسلام منا ہماری طرف سے نری سلامتیاں ہوں تیرے لیے، وبرکات علیک اور نری برکتیں ہوں اوپر تیرے، وعلی امم ممن معک اور ان ٹولوں پر بھی، ان ٹولیوں پر بھی برکت ہو جو تیرے ساتھ ہیں۔ امم کون سے ٹولے؟ حیوانوں کے، جنات میں سے، انسانوں میں سے، مرد و عورت کا جوڑا ہو گیا، سارے ٹولے ہیں نا۔ ان کے ٹولے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ امم ممن کہ یہ ٹولے ہیں، یہ جماعتیں ہیں۔ اوہو نہیں جوڑے تو ہیں، ٹولے امم جو ہے بھائی قرآن ان کو تمام کائنات کے جانداروں کو کیا کہتا ہے؟ جوڑا کہتا ہے، ٹولا کہتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم، یہ امم یعنی ان کو ہر جاندار جتنی جنس ہیں، ہر جنس اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ وہ ایک امت ہے، جماعت ہے۔ جاندار کو، ذوی العقول کو، غیر ذوی العقول کو، جو بھی ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ امت ہیں، یعنی جماعت ہے، ہر جماعت ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے جاندار اس وقت موجود تھے، تمام جانداروں میں سے چاہے وہ حیوان ہو، چلا معرفت ہو، تو تمام جاندار جو ہیں ہاں ان میں سے جوڑا جوڑا ہر جاندار کا انہوں نے سوار کیا تھا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں نا اللہ امم، کئی امتیں، کئی جماعتیں تھیں۔ انسان کی تو ایک جماعت ہو گئی، مرد عورت کا جوڑا، ایماندار ہو گئے، وہ ہو گئے۔ باقی جتنے حیوان موجود تھے کتنے تھے یہ اللہ ہی جانے، نہایت تھوڑے ہی ہونے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان فاصلہ تھوڑا ہی ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں فاصلہ۔ اس واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی محدود علاقہ ہوگا جو آباد تھا جہاں یہ عذاب آیا ہے طوفان والا۔ یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جہاں تک آبادی ہوگی وہاں تک طوفان آیا ہوگا، اور جہاں تک آبادی ہوگی وہ آبادی مختصر ہوگی ضرور، کیونکہ اتنی پھیلاوٹ تو تھی نہیں۔ اس لیے حیوان کے جوڑے جوڑے وہ بھی محدود ہی ہوں گے۔ خدا جانے خنزیر اس وقت تھا یا نہیں تھا، اگر ہو بھی تو پھر بھی اس میں تو ہمیں فائدہ ہے، مشرک کو تو پھر بھی نقصان ہے نا، کہ موحد کے پاس خنزیر تو بیٹھ سکتا ہے مگر مشرک بیٹا نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ امم ان سے مراد یہ ہے کہ پلیت یا پاک جتنے بھی نجس جانور تھے اس وقت، جتنے موجود تھے، سب کو چونکہ ایک جماعت کہا گیا ہے، اور یہاں تمام جماعتوں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان تمام جماعتوں پر بھی سلامتی ہو جو تیرے کٹھے بیٹھے ہیں کشتی میں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اور کئی امتیں ایسی ہیں جو ان قریب ان کو نفع اٹھانے دیں گے، پھر
یمسہم منا، پھر کیچ کر لے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک، وہ جو کفر کریں گے اور شرک کریں گے۔ ہاں، صداقت نبی علیہ السلام، یہ ہے وہ خبر غیب کی جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف۔ ما کنت تعلمها انت، نہیں ہے تو جانتا، اس کو نہ تھا، نہ تیری قوم جانتی تھی اس سے پہلے، لہذا جب تو اتنا سچا پیغمبر ہے، اب یہ مکے والے جو مخالفت کر رہے ہیں تو فاصبر، اپنے آپ کو تھام کے رکھو، ان العاقبۃ للمتقین۔ دوسری دلیل نقلی اور تنویر دعویٰ پر حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ سے، یہ جتنے واقعات ہیں یہ تنویر کے لیے ہیں، اور عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو کہنے لگے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر ان انتم الا مفترون۔ دیکھا، ہر پیغمبر نے پہلا واضح جو کیا ہے اس سے لفظ یہ ہے اعبد اللہ، کیا ہے؟ اعبد اللہ، اور معلوم ہو گیا کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ داخلہ فارم ہے، اصل اسلام میں داخل ہونے کا کیا ہے؟ یہ فارم ہے، ورنہ اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ ہے اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ جب اللہ کی عبادت کے آدمی مست ہو جائے تو پھر دوسری طرف شرک کرنے کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اسی واسطے یہ اختلاف بھی ہے کہ سب سے پہلے انبیاء جو آئے انہوں نے ڈرانا شروع کیا یا خوشخبری دینا شروع کی؟ اول ما قال رسول من رسول رب العالمین انذر قومہ او بشرا، سب سے پہلا رسول جو آیا اس نے کیا آ کے ڈرایا ہے یا اس نے خوشخبری دی ہے؟ تو تمام امت کا تقریباً اتفاق ہے، اور قرآن مقدس کا رخ بھی اسی طرف ہے کہ سب سے پہلے آئے انبیاء اللہ کے رسول تو انہوں نے قوموں کو ڈرایا، اور ڈرایا اس سے جاتا ہے جب کوئی آدمی کام غلط کر رہا ہو۔ معلوم ہوا لوگ شرک کر رہے تھے جس کے گندے نتیجوں سے آ کے پیغمبروں نے ڈرایا، اس بنا پر لا الہ الا اللہ کا عنوان رکھا گیا، کیونکہ لوگ شرک کے اندر چکے تھے مست، اس واسطے اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کا فارم رکھا گیا لا الہ الا اللہ۔ لہذا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ اس پہ سب سے پہلا فرض کیا ہوگا، وہ یہی ہے اعبد اللہ ما لکم من الہ، اللہ کی عبادت کرے۔ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا اس میں سستی کرتا ہے یا غفلت کرتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ شرک کا واز کرے، کہے شرک کرنا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، کیونکہ جب وہ پہلے اللہ کے حکم کا نافرمانی کر رہا ہے تو دوسرے حکم کو کیوں کر وہ اپنا سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے خیال کرو خود اپنے اندر کہ ہمارے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر عبادت کے اندر آپ کوتاہی سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھ سکتے، چہ جائے کہ شرک کی تردید کرنے کے لیے شروع ہو جائیں۔ ہاں، اس لیے خیال کر لو پہلے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یعنی جتنی نیکیاں ہیں عبادات ہیں، سب سے پہلا حکم یہی ہے۔ اس لیے نا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ عنوان ہو گیا کہ نہیں، فارم ہو گیا۔ آگے دیکھ لو ساری عبادات کا ذکر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہے بندے پر عبادت کرنا فرض ہوتی ہے، اپنے اللہ کی عبادت کرنا۔ جو اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے اسے کوئی حق نہیں کہ کہے لا تشرک باللہ، شرک کرنا گناہ ہے، یار ہی دینا گناہ ہے، نہیں۔ جب تو خود کافر ہے تو آگے تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اعبدوا اللہ ربکم، اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، آدمی اگر صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی قسم ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اللہ کے بغیر کسی اور سوچ اور فکر میں پڑے۔ صحیح معنی میں عبادت جو ہے وہ چونکہ ساتھ ساتھ دنیاوی تکلیفوں کا علاج بھی بنتی جاتی ہے۔
اور اپنے دل کی جو آرزو ہوتی ہے وہ پورا ہونے کا سبب بھی اسی عبادت میں بنتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی شرک کر سکتا ہی نہیں ہے۔ لہذا پہلا حکم جو ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے وہ ہے اعبدو، اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں، اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے رکوع نہ کیے کرو۔ چلو جی، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری برادری میں نہیں مانگتا تبلیغ پر کوئی مزدوری، نہیں مزدوری میری مگر اس ذات پہ فاترنی جس نے مجھے عدم سے چیر کے نکالا۔ افلا تعقلون، ویا قوم استغفروا ربکم، او میری برادری معافی مانگ لو اپنے رب سے، پھر متوجہ ہو جاؤ اسی کی طرف۔ معافی مانگ لو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر یکدم متوجہ ہوگا اس کی طرف۔ اب ایمان سے بتاؤ جو یکدم اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ شرک کر سکے گا؟ ہاں، دیکھا پیغمبروں کا وعد یہی بتلا رہا ہے نا کہ اصل کمال ہے اللہ کی عبادت۔ قرآن میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور آگے آ بھی جائے گا کہ اللہ کریم کے دربار میں ایک سوال ہوتا ہے، فلاں قوم جو تھی فلاں، ان کو تو نے بادشاہی بھی دی، نبوت بھی دی، یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، سے بھی دیا، وہ بھی دیا، اللہ پاک تو نے اتنا کیوں دیا؟ اللہ جواب دیتے ہیں کانو لنا عابدین، وہ میری عبادت کیا کرتے تھے۔ کانو لنا، وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ معلوم ہوا سارے کمالات کی جڑ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ سب کمالات انسانی آتے ہیں تو اس وقت۔ دوسرا نمبر ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی خود تو عبادت کرنے والا شرک کرتا نہیں، اور اگر کبھی اس کو کوئی جھٹکا لگے بھی صحیح، تو آپ دیکھ چکے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ متقی آدمی جو ہوتے ہیں جب شیطان کا جھٹکا ان کو لگے، وسوسہ ڈال رہا ہو، بھلا رہا ہو، یا شہوت کا کوئی نہ کوئی انگیخت دے رہا ہو، تو متقی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تذکروا، فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ فاذا هم مبصرون، انہیں سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کر رہا ہے اللہ کی طرف، وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو عابد زاہد آدمی ہے اس پہ شیطان کا اثر بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب شیطانی جھٹکا لگنے لگے تو فوراً اس کے دل کے اندر بیداری آ جاتی۔ اس لیے آدمی ہر بیماری سے بچنے کے لیے، روحانی ہو یا جسمانی، بچنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ پابندی سب سے زیادہ کرے تو اللہ کے دربار میں عبادت کرنے کی کرے، تاکہ دوسری سہمتیں نزدیک آئیں ہی نہیں، اور آئیں تو پول پرشاد ہو جائے ان کی، واپس ہٹ جائیں خالے کی خالے۔ یہ اس لیے شیطان جو ہے تا اس بندے پہ سوار ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے جیسا چاہیے حق ادا کرنا۔ اس لیے وہ طمع رہتا ہے اس شیطان کو کہ جب اپنے مالک کے معاملے میں یہ اتنی کوتاہی کر رہا ہے تو میرا ٹھونگا ضرور اس پہ اثر کر جائے گا۔ اس لیے پھر وہ قسم قسم کی شیطانیاں پڑھاتا ہے۔ اس واسطے اصل علاج یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو ذوق شوق سے یوں کر کے کرو جیسے آدمی دریا کے اندر غوطہ لگا دیتا ہے تو سوائے اس پانی کے یا اس کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، پھر جا کے اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی، آئندہ کے لیے توبوا الیہ، یکدم متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، چھوڑ دے گا اللہ تم پر موسلا دھار بارش کو، ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور بڑھا دے گا تم کو طاقت کے لحاظ سے، اور طاقت دے گا تمہاری، ولا تتولوا مجرمین، اور واپس انکار نہ کرو جرم کی حالت میں، خود تمہارے اندر جرم نہ لگ جائے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، او ہود نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، پھر لعنت لے، ابھی تک واضح دلیل بھی کوئی نہیں لایا۔ ما جئتنا ببینۃ، نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی کھلم کھلی دلیل، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں کو ان قولک، بسبب تیری بات کے۔
وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم تیرے لیے تیری بات تصدیق کرنے والے، بمؤمنین مصدقین، تیری باپ کی بات کی تصدیق کرنے والے نہیں۔ ان نقولو، اب پھر تو جو اتنی باتیں کرتا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ہم بتاتے ہیں ان نقولو، نہیں ہم تو یہی کہیں گے، کیا اعترا کا بعض آلیاتنا بسو، پاگل بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے تجھ کو بعض آلیاتنا بسوءن۔ اعترا کہتے ہیں اس کو جو آدمی بالکل ننگا ہو جائے، اعترا یعتری اصابک بخبل، اعترا کا بخبل، آدمی کو لباس جو ہے اتروا کے اس کو بالکل ننگا دھڑنگا کر دینا، تاکہ اس کی کیا ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دائرہ عقل انسانیت کے اندر نہیں ہے، عقل سے خالی ہے، اس لیے اس نے کپڑے سارے اتار دیے۔ اعترا کا بعض والے ترا بسوء، چھو کر دیا ہے تجھ کو ہمارے بعض معبودوں نے برائی کے ساتھ، اور جو یاد ہے نا، اتیتو کا آرین خلقن ثیابی، اتیتو کا آرین خلقن ثیابی، آرین خلقن ثیابی، پھٹے پرانے کپڑے جو تیرے وجود پہ تھے وہ بھی اب نہیں رہے، اور تو بالکل ننگا دھڑنگا معلوم ہو گیا کہ تیرا دماغ بھی خالی ہو گیا ہے جس طرح تیرا وجود خالی ہے۔ اعتراء کا بعض والے نا موٹا معنی کیا ہے؟ تمہیں پاگل بنا دیا ہے، بد دماغ بنا دیا ہے تجھ کو بعض آلہت ہمارے نے۔ قال انی اشہد اللہ، تو فرمانے لگے میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، میرے حق میں تو میرا اللہ ہی گواہ ہے، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور گواہی دو تم تحقیق میں بالکل بری ہوں تمہارے شرک سے، من دونہ، جو شریک بنا رہے ہو تم اللہ کے بغیر، فکیدونی، چالیں چل لو میرے بارے میں جمیعاً سارے رل کے، ثم لا تنظرون، مجھے ایک رتے کی مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو بھروسہ کر چکا ہوں اللہ پر جو میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی، تمہارا بھی ہے، وہاں من دابۃ، نہیں ہے کوئی جاندار مگر ہو اسی کی گرفت میں ہے اس کی قسمت، آخذ بناصیتہا، پکڑنے والا ہے اس کے مقسوم سے، بناصیتہا، ناصیہ کہتے ہیں ماتھے کو، ہے یعنی اس کی قسمت ساری کی ساری اسی کے قبضے میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صحیح راستہ پر ہے، اس لیے وہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، ان بے ایمان لوگوں سے بے تعلق ہونا ضروری ہے۔ ان ربی علی صراط، ہاں یہ واز اصل پیغمبر کا ہے نا، پیغمبر کہہ رہا ہے نا، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صحیح راستہ پر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، لہذا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، ایسے بے ایمانوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پس اگر پھر بھی پھر جائیں او میرے پیغمبر تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، قد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو پھر تو نے کیا، میں تو پہنچا چکا ہوں جو کچھ بھیجا گیا ہوں میں طرف تمہارے، میں سارے کا سارا پہنچا چکا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا، اور بادشاہ بنا دے گا میرا رب ایک دوسری جماعت کو تمہارے علاوہ، بعد میں تم کو تباہ کر کے دوسری کوئی جماعت اللہ پیدا کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم نہیں نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب بھی
رب بھی میرا ایسا ہے جو ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا. بس جب کہ آ گیا ہمارا عذاب، امرونا نجینا ہودن، نجات دے دی ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ آئے رہتے تھے ایمان کی حالت میں، بے رحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور نجات دے دی ہم نے ان کو بڑے سخت عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ، تِلْكَ عَادٌ، یہ ہے عاد. یہ ہے کہاں ہے عاد؟ بریلوی کہتے ہیں نا بھائی، حدیث میں آتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی، بھائی نبی پاک کیا ہوتے ہیں؟ پاس بیٹھے ہوتے ہیں میت کے، اس لیے وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہیں ان کا یہ مقالہ ہے یہاں ہے، تل کا اشارہ ہے مگر یہ دور کے لیے ہے، کہاں گزر چکی ہے عاد، اور اشارہ یوں کیا جا رہا ہے جیسے پاس بیٹھ موجود ہوں. تلک عاد جہدوا بآیات ربہم، انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا، نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، پیچھے چلتے رہے حکم ہر جبار معاند کے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا میں لعنت، اور دن قیامت بھی لعنتی ہوں گے. خبردار ان عادن کفروا ربهم، لعنتی اس لیے ہیں انہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار دوری ہو عادیوں کے لیے یعنی قوم ہود کے لیے. اسی طرح تیسرا قصہ برائے تنویر، سمودیوں کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ھو انشأکم من الارض، اسی اللہ نے اٹھان دیا تم کو زمین سے. انشأکم من الارض، نشات دی ہے، پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا، آباد کر دیا اللہ نے تم کو زمین میں. فاستغفروا، پس استغفار کرو پہلے کرتوتوں سے. ثم توبوا الیہ، پھر یکدم متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف. ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب بھی ہے اور جی کر کے جواب بھی دیتا ہے. کہنے لگے او صالحہ قد کنت فینا مرجوا، تحقیق تو پہلے تو ہمیں تجھ پہ بڑیاں امیدیں تھیں. مرجوان، پہلے اس کے کہ آیا ہے تو روکنے کے لیے ہم کو اس بات سے کہ عبادت کریں اس طریقے سے ان کی جن کی عبادت ہمارے اکابرین کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور پکی بات ہے ہم تو اس مسئلے میں جس مسئلے کی طرف تو بلاتا ہے اس میں شک کے اندر ہیں. ایسا شک جو مریب، جو شک کے اندر شک پیدا کرنے والا ہے. جس طرح کہتے ہیں لیل لیل ذل ذلیل، بہت گھنے سائے کو، یعنی بے حد شک ہے تمہارے اس بات میں. قال یا قوم، کہنے لگے اے برادری میری بھلا بتاؤ اگر ہوں میں اوپر کھلم کھلی دلیل کے میرے اپنے رب کی طرف سے اور دے چکا ہوں مجھے اپنی طرف سے اللہ رحمت، فمن ینصرنی من اللہ نصرہ، تو پھر کون امداد کرے گا میری اللہ کی پکڑ سے، من بطش اللہ، اگر میں نافرمانی کروں اس اللہ کی. فما تزیدوننی غیر تخسیر، پس نہیں بڑھا رہے تم مجھے سوائے نقصان کی. او قوم میری، یہ اونٹنیاں اللہ کی تمہارے لیے آ گئی ہے آیت بن کے، نشانی بن کے، پس چھوڑ دو ان کو چرتی کھاتی رہے اللہ کی زمین میں، نہ پہنچنا اس کو برائی کے ساتھ ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بہت نزدیک والا. فَعَقَرُوهَا، کوچے کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی. فَقَالَ تَمَتَّعُوا، اس وقت اللہ نے فرمایا یا پیغمبر نے اللہ کے حکم سے فرمایا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، نفع اٹھا لو اپنی حویلی اپنے گھروں میں 3 دن. کیا ان کو کیا دیا؟ مہلت دی ہے.
یہ 3 دن جو بھائی نفع اٹھا لو، کیا کیا جا رہا ہے؟ بظاہر کیوں نظر آ رہی ہے؟ 4 اشہر پیچھے گزر چکا ہے سورۃ توبہ میں، وہاں بظاہر کیا تھا؟ امحال تھا یا ایعاد تھا؟ ایعاد تھا۔ یہ ایعاد ہے، جب عذاب آتے ہیں یا پیغمبر اعلان کرتے ہیں تو اس وقت امحال نہیں ہوتا، ایعاد ہوتا ہے، دھمکی ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، یوں نہ کہنا کہ اچانک ہمیں آ کے لے لیا عذاب نے، نہیں، جتنا انتظام کر سکتے ہو کر لو، ہم آ رہے ہیں، نہیں چھوڑیں گے۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام علی سبیل الایعاد لا علی سبیل الامحال۔ ہاں جی، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پس جا آ گیا جب عذاب مارا، نجات دے دیا ہم نے صالح کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت کے ذریعے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے بھی ہم نے بچا لیا ان کو۔ ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، تو پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر کے تباہ ہونے والے، یوں تباہ ہوئے کألم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی آباد بھی نہیں ہوئے تھے گھروں میں۔ فیہا الا ان سمودا، ہوشیار ہو کے سنو، سمودیوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لثمود، اللہ کی رحمت سے بڑے دور نکل گئے۔ بعدن اے بعدوا عن رحمت اللہ وعلیہم لعن اللہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ۔ آپ پھر اگلا قصہ دیکھو، خدا کی قسم ہے آئے رسول ہمارے ابراہیم کے پاس مبارک لے کے بیٹے کی، کہنے لگے سلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، مگر یوں ہی جواب دیا نہ ٹھہرا حضرت ابراہیم، نہیں ٹھہرا، ان جا بہت جلدی میں لے آیا بچڑا بھونا ہوا، فلما رأى أيديهم، پس جب کہ دیکھا حضرت ابراہیم نے ان کے ہاتھ کہ نہیں پہنچ رہے اس کھانے کی طرف، ناکرہم انجان سمجھا ان کو، ناکرہم انجان سمجھا ان کو، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اضمر فی نفسہ خوفا، چھپایا اپنے اندر کسی قدر ڈر، اوجس منہم خیفہ اضمر فی نفسہ خوفا، چھپایا اپنے اندر کسی قدر خوف، جب خوف آیا ماتھے پہ پسینہ آیا، کچھ کانپنے بھی شروع ہو گئے، حیات قضائی بھی بدل گئی چہرے کی، اس وقت انہوں نے دیکھ لیا یہ تو حضرت صاحب ڈر گئے ہیں، اس وقت کہنے لگے لا تخف، ڈر نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں لوتیوں کی جڑ نکالنے کے لیے، وامراتو قائمتن، عورت ان کی پاس کھڑی تھی، فضاحکت فبشرناہا، پس ہنس پڑی، کیوں ہنسی؟ تعجب کی وجہ سے، ضاحکت اے عجبت، تعجب کی وجہ سے ہنس پڑی کہ یہ ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ بے وقوف دیکھو ان کو ہوش بھی کوئی نہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو، فبشرناہا باسحاق، بس ہم نے مبارک دی اس بی بی کو اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس اسحاق کے بعد یعقوب کی دی، یعنی پوتے کی بھی دے دی۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی اے ہلاکت میری، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں تو بڈھی ہوں، وہذا بالی شیخا، ہذا بالی موجود شیخا، ہذا بالی شیخا حال ہے اور خبر اس کی معذوف ہے، ہذا بعلی موجود شیخا،
ہاں جی، ان ھذا لشیء عجیب، کہنے لگے کیا تعجب کر لیا ہے اللہ کے حکم سے، او اللہ کی رحمت و برکت ہو تم پر، او اہل بیت والو، انہ حمید مجید، کیوں؟ اس لیے وہ تو صفات جلالیہ کا مالک ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو، پس جب کہ دور ہو گیا ابراہیم سے وہ ڈر دل والا اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، اب شروع ہو گیا یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑنے لگ گیا ہمارے فرشتوں کے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں۔ کیوں جھگڑنے لگ گیا؟ ان ابراہیم، کیونکہ ابراہیم لحلیم، بڑے حوصلے والا، اواہ، لوٹ لوٹ کے غم اللہ کے دربار میں پیش کرنے والا، منیب، اللہ کے خلاف قطع نہ کرنے والا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کہا او ابراہیم ان تلوں سے تیل نہیں نکلتا، ہمارے سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اعرض عن ھذا، دوسری طرف متوجہ ہو جا، یہ بات چھوڑ، انہو قد جاء امر رب، کیونکہ آ چکا ہے معاملہ غضب الہی تیرے رب کا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یقینی بات ہے پہنچنے والا ہے ان کے پاس عذاب جو کسی طرح بھی واپس ہٹایا جائے گا، قطعا نہیں۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں اولیاء را ہست قدرت ازلا، تیر جستا باز گردانند زیرا، اولیاء اللہ کو کہ قدرت ہوتی ہے کہ کمان سے تیر اگر چھوڑ دینا تو تیر آگے جا رہا ہے تو پھر یوں ہی گٹ کر مارتے ہیں نا تو تیر واپس آ جاتا ہے، ماں بھی فرضی چڑھے گا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ انہم آتیہم عذاب غیر، ہمارا تیر چھوٹا ہوا کبھی واپس نہیں آئے گا، انہم اولیاء را ہست قدرت اصیلا، تیر جستا باز گردان نند سے راہ، ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرا، ہاں جی جب آ گیا رسول ہمارے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، برا لگا ان کا آنا، سیء بہم، برا لگا ان کا آنا، وضاق بہم ذرا، اور تنگ ہو گیا لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے، ذرعن آزروئے دل کے، دل تنگ ہو گیا اور کہنے لگا ہائے ہائے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اتنے میں دوڑتے ہوئے آ گئی قوم ان کی، یہرعون، چھتے باملے کی طرح دوڑتے ہوئے آئے گئے ان کی طرف، ومن قبل کانوا، اور پہلے ہی سے وہ کیا کرتے تھے بد کرداریاں، یعملون السیئات، بد کرداریاں کیا کرتے تھے، قال یا قوم، اس وقت کہنے لگے او میری برادری، ہاؤلاء بناتی، یہ میری سکی بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے شادی کرنا چاہو تو بڑی پاک صاف ہیں، فاتقوا اللہ، یہ کام کرنے سے باز آ جاؤ، ولا تخزون فی ضیفی، نہ ذلیل کرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے، الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی مرد دانا؟ کہنے لگے تو خوب جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تحقیق تو البتہ خوب جانتا ہے جو ارادہ ہمارا ہے، ہمیں جس کام کی عادت ہے ہم اس لیے آئے ہیں، بیٹیوں کے بہن کو یہاں ضرورت نہیں ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، بالکل سکیاں بیٹیاں تھیں، تو یہ لوگ جن کو کہا گیا کہ یہ میری بیٹی ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو یہ لوگ تو مشرک تھے، تو کیا ہے؟ تو اس دور میں تو ابھی تک یہ حکم نہیں آتا، یہ ساری تکمیل تو نبی پاک کے دور میں ہوئی، کیا ہو گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں۔
اپنی شریعت والے قانون ادھر نہ جا کے دوڑاؤ نا. ہاں جی. البتہ یہ بات جو ہے ایک قول ہے، یہ ایک قول ہے کہ ان کی اپنی سکیاں بیٹیوں کا نام لیا. دوسرا قول یہ ہے کہ ہاؤلا بناتی، سارے شہر کے چونکہ بزرگ تھے، باپ تھے، اس لیے انہوں نے سارے شہر کی عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتیں تھوڑی بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لو، خواہ مخواہ یہ بدماشی کرنی ہے. روحانی طور پہ چونکہ بھائی وہ بڑے تھے، بزرگ تھے. یہ ایک قول یہ ہے، مگر اس قول کے اندر کوئی نورانیت کوئی نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب وہ پیغمبر کو اس کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے، شریف آدمی بھی نہیں مانتے تھے، تو اس کو باپ کے منزلے کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اور اتنی مخالفت کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں، جبکہ وہ ایسا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں یا بیٹا کہہ کے پھر اس کے ساتھ شادی کرنا، یہ ان علاقوں میں روز اول سے معیوب آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زید کی بیوی سے جب شادی کی تھی تو بکواس کرنے والوں نے شور مچا دیا تھا. متبنہ بیٹا جو تھا زید، اس نے آزاد کر دیا تو اس والی حضرت زینب سے شادی کر لی نبی علیہ السلام نے، مگر مخالفین نے تو اس پہ ڈھول مار دیے تھے. مجازی طور پہ بھی کسی کو بیٹا یا بیٹی کہنا اور پھر ایسا کرنا کہ اس کو آگے شادی کر کے دینا یا کروا کے دینا، یہ ان لوگوں کے اندر عیب سمجھا جاتا تھا. اس لیے بھی یہ بات ٹھیک نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہوگا یہ ساری شہر والیاں جو بیٹھی ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں اور تم میرے بیٹے ہو. تبھی ہو سکتا ہے نا، میرے بیٹے ہو اور وہ میریاں بیٹیاں ہیں، اس لیے میں تمہارا اس طرح کام کر کے دیتا ہوں. یہ ویسے بھی غلط بات ہے. اس واسطے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم، یہ اپنی سکی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، مگر صرف دفاع کرنا مقصود تھا. یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو شادی کر کے دے دوں گا میں. اور اگر چاہتے بھی صحیح تو اتنی نفری ان کی بیٹیوں کی کہاں سے ہوتی کہ سارے کے سارے بدماش جو ہیں ان کو وہ پوری آ جاتی. نہیں، صرف ایک دفاع کرنا مقصد تھا کہ میاں عورتوں کے ہوتے ہوئے میں تمہارے حق میں اتنا اچھا ہوں کہ میں اپنی سکی بیٹیاں بھی تم سے شادی کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بدماشی نہ کرو، میرے مہمانوں کے حق میں مجھے ذلیل نہ کرو. ہاں جی. قالوا یا لوط انا قال لو ان لی بکم قوۃ، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش تحقیق ہوتا میرے لیے بکم تمہارے مقابلے میں، با مقابلے کی، کاش تحقیق ہوتا میرے لیے بکم بسبب تمہارے مقابلے کے، یا بے بمانا مقابلہ، تمہارے مقابلے میں قوت، او آوی الی رکن شدید، او آوی یا ٹکانا پکڑتا میں ایک ایسی جماعت کے جو جنگجو ہوتی، شدید سخت طاقت والے ہوتے، یعنی میرا بھی دتھا ہوتا لوگوں کا تو آج میں تمہارا پتہ کرتا، پر افسوس میرے پاس اتنی طاقت جو ظاہری طور پہ نہیں. کالو یا لوط. اچھا، اب سوال تھوڑا سا یہاں بنتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ کیوں کہا، جبکہ پیغمبر کی تو ہر بات ہوتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق.
جب اللہ کی طاقت موجود ہے تو پھر یہ دنیاوی طاقت کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ تو یہ سوال حقیقت میں نہیں ہوتا، کیونکہ جس عالم اسباب میں آدمی رہتا ہے ان اسباب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ان اسباب کو تو استعمال کرنا پڑتا ہے، البتہ وہ اسباب جب آدمی استعمال کر رہا ہو تو بھی توکل کس پہ ہو؟ اللہ پہ۔ اس لیے حضرت نے ظاہری اسباب جس کے اندر جس عالم اسباب میں رہتے ہیں وہی امر الہی کی وجہ سے ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک یہ نہ کہے کہ میں نے جو اسباب بنائے ہیں دنیا میں ان اسباب کا تذکرہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تیرا دل اور دماغ تو تھا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، مگر اسباب کو دنیا کے اندر بنایا جو ہے، اس لیے تم نے کیوں نہیں اسباب کا ذکر کیا؟ اس وجہ سے کہتے ہیں لو ان لی بکم قوتن، اگر ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت، او آوی الی رکن شدید، یا میری پارٹی ایسی ہوتی کوئی جو زیادہ مضبوط اور ٹھوس جنگ کرنے والی، تو میں تمہارا ابھی پتہ کر لیتا کہ تم کس طرح شوخی بگاڑتے ہو۔ اللہ کریم نے اوپر سے کہہ دیا قالوا یا لوط انا رسول ربک، فرشتوں نے فوراً کہہ دیا اے لوط انا رسول ربک، ہم رسول ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچے گے آپ کی طرف، فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس رات کو لے کے چلا جا ایک حصے رات میں اپنے اہل والوں کو، ولا یلتفت منکم احد، نہیں مڑ کے دیکھے پیچھے تمہارے، تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، الا امرأتک، اسر بے اہل کا الا امرأتک، یہ الا مستثنا کس سے ہے؟ اسرے سے، لا یلتفت سے استثناء نہیں مڑ کے دیکھے، قطن نہ دیکھے مڑ کے، تم میں سے کوئی ایک پیچھے مت دیکھے، بس آگے ہے نا الا امرأتک، یہ استثناء کس سے ہے؟ اسر بے اہل کا الا امرأتک، ہاں اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جانا، انہ مصیبہا، کیوں جملہ تعلیلیہ؟ اس لیے کہ انہ مصیبہا، اس لیے کہ ان کو پہنچے گا اس کو وہ مصیبت جو پہنچے گی ان کو۔ معلوم ہو گیا جو اس قوم کے اندر جو جس قسم کا عذاب قوم پہ آ رہا ہے اسی قسم کا عذاب اس بی بی پہ بھی آ رہا ہے۔ ان موعدہم الصبح، وعدہ ان کے عذاب کا صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی یقیناً قریب ہے۔ فلما جاء امرنا، پس جب کہ آ گیا ہمارا وہ حکم، بنا دیا ہم نے علیہ سافلہا، اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ تہو بالا کر دیا، امطرنا علیہ حجارتن، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ برسا دیا اوپر اس کے پتھروں کی بارش، من سجیل، جو مٹی کی بٹھی پکی ہوئی کی کھنگری تھی، منزود تہبتا مسومتن عند ربک، خاص نشان والے پتھر برسائے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے قطعاً دور، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ مکے والے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، وہ کہنے لگے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، نہ گھٹایا کرو ماپ کرنے میں نہ تول کرنے میں، انی اراکم بخیر، میں تو آج دیکھتا ہوں تم بڑے اچھی حالت میں ہو، انی اراکم بخیر، میں آج دیکھتا ہوں کہ تم بڑی اچھی حالت میں جا رہے ہو، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ،
ممیت، اور تحقیق میں ڈرتا ہوں پر تم کے عذاب اس دن کے جو عذاب ہوگا محیطن، جو اپنے گھیرے میں لینے والا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے قوم میری اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا پورا ماپا کرو اور تولا کرو انصاف کے ساتھ، نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزوں کے لحاظ سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ دوڑو زمین میں اس حال کے اندر کے فساد مچانے والے ہو۔ غیر مسلموں کو اعمال کی ترغیب دینا، اعمال کی ترغیب دینا، بھائی یہ کام نہ کیا کرو، مثلا یہ جو ابھی یہاں پر ہے، وہ چونکہ فساد فی الارض کے جو اسباب بنتے ہیں ان کاموں سے روکا جاتا ہے، اعمال صالحہ کے لیے نہیں، اس برائی سے، یعنی وہ ڈرانے والی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ توحید سے لے کر ہر وہ چیز جو توحید کے راستے میں مخل ہو رہی ہو اس سے ڈراتے ہیں۔ ہاں جی، اعمال صالحہ کی تبلیغ نہیں کی جا رہی۔ بقیت اللہ خیر لکم، بچت اللہ کی حلال رزق کی کمائی سے جو اللہ کی طرف سے تمہیں بچت ملے وہ ٹھیک ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، بچت اللہ کی یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایماندار۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے کنٹرول کرنے والا۔ کہنے لگے او شعیب الصلاۃ کا، کیا دین تیرا، صلاۃ کا معنی دین بھی ہے نا، اصلاحاتوں کا، ادینوں کا، تعمروں کا، کیا تیرا یہ دین جو ہے توحید والا یہی مشورہ دیتا ہے تمہیں کہ چھوڑ دیں ہم اس طریقے کو جو پوجتے تھے ہمارے باپ دادا، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا نہ کریں ہم، او ان لا نفعل، یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں ہم، انک لانت الحلیم الرشید، تحقیق تو البتہ بڑے حوصلے والا بڑا دنا ہے یار، تو کام ایسے کہتا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیں اور تیرا مشورہ مان لیں، بڑا دنا آدمی ہے تو۔ قال یا قوم ارایتم، کہنے لگے او میری کہاں، ہاں اور قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے برادری میری خبر دو تم، اگر ہوں میں اوپر کھلم کھلی دلیل کا اپنے رب کی طرف سے، اور دے دیا ہو مجھ کو اللہ نے اپنی طرف سے رزق بھی بڑا پاک بہترین، ما ارید ان اخالفکم، نہیں ارادہ میرا کہ میں مخالفت کروں تمہاری طرف اس بات کے جو روکتا ہوں میں تم کو اس سے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کام میں تمہیں روکوں اور خود کرنے لگ جاؤں، نہ میں آپ بھی پابندی کرتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، نہیں ارادہ میرا مگر اصلاح کرنے کا، اور اصلاح بھی میں کیا کر سکتا ہوں بلکہ ما استطعت، جتنی طاقت ہے میری، طاقت ہی میری کہاں سے آئی، وما توفیقی الا باللہ، نہیں توفیق میری سوائے اس کے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میری توفیق ہے۔ ہاں، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اس کو کہتے ہیں توفیق، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الی الخیر۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، او میری برادری نہ اکسا دے تم کو، نہ بھڑکائے تم کو میری مخالفت، کہ کہیں پہنچ نہ جائے تم کو مثل اس کے جو پہنچ گیا تھا قوم نوح کو، ہود کو اور قوم صالح کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم بھی کوئی دور تو نہیں گزری، ان کا حال دیکھ لو۔ الی الخیر،
واستغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب کی، ثم توبوا الیہ، پھر تم متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، ان ربی رحیم ودود، تاکہ میرا رب جو ہے رحیم ہے اور ودود ہے، ودود از خود محبت کرنے والا۔ قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے او شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت ساری وہ باتیں جو تو کرتا ہے، وَإِنَّا نَرَاكَ فِينَا، اور تحقیق ہم تو سمجھتے ہیں تجھ کو ہمارے اندر بالکل کمزور سا ہے، ہماری بولی میں کہتے ہیں بھگڑو، تو بالکل کمزور سا ہے، ایک موک ماری ہے تو اٹھ ہی نہ سکتے، تو کیویں آ گیا پہ رسول رسالت دعویٰ کر کے، انا لنراک فینا ضعیفا، تحقیق ہم تو سمجھتے ہیں تجھ کو اپنے اندر بالکل کمزور، ساری برادری سے زیادہ کمزور ہی تو ہے، ولولا رہتک، اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا، لرجمناک لقتلناک، اب تک ہم نے تجھ کو قتل کر دیا ہوتا، وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس وقت کہنے لگے حضرت او قوم میری، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے اوپر تمہارے اللہ کی طرف سے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور بنا لیا ہے تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ظہریہ پس پشت ڈال دیا ہے تم نے اللہ کے ذکر کو، ان ربی بما تعملون محیط، تحقیق رب میرا بس اس کے جو کام کرتے ہو تمام کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ اے قوم میری، کام کرتے جاؤ اپنی جگہ پہ، میں بھی کام کر رہا ہوں، تھوڑا ٹھہر جاؤ جان لو گے کہ کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے جو ذلیل کر دے اس کو، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو بڑا پرلے درجے کا جھوٹا ہے، وارتقبوا، انتظار کرو، تحقیق میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، جب کہ آ گیا ہمارا عذاب، نجات دے دی ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، مگر نجات کس طرح ہوئی؟ برحمت منا، سپیشل ہماری شفقت کی وجہ سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گر کے تباہ ہونے والے، گویا کہ نہیں آباد ہوئے تھے اس حویلی میں۔ الا بُعْدًا لِمَدْیَنَ، او دوری ہو مدین والوں کے لیے، کما بعدت ثمود، خدا کی قسم ہے بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات دے کے اور ٹھوس دلیل دے کے فرعون کی طرف، اس کے درباریوں کی طرف، فتبعوا امر فرعون، مگر وہ فرعونی، فتبعوا پیچھے چلتے رہے حکم فرعون کے، حالانکہ نہیں تھا حکم فرعون کا دانائی پر مبنی، میری گمراہی تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، لے آئے گا اپنی قوم کو دن قیامت کے، فاوردہم النار، داخل کروا بیٹھے گا ان تمام کو جہنم میں، وبئس الورد المورود، بہت گندا ہوگا آنا جو آیا ہوا جہنم میں ہوگا، واتبعوا فی ہذہ لعنۃ، پیچھے لگا دیے گا اس دنیا میں لعنت اور دن قیامت کے بھی، بہت گندا ہے، الرفد عطیہ المرفود، جو عطیہ دیا ہوا ہے، جو کچھ عطیہ ان کو جہنم میں اندر ملا ہے وہ بڑا برا ہے۔ ذالک من انباء القری، ذالک من انباء القری، دیکھا یہ ذالک اشارہ ہے کہ نہیں، محسوس مبصر کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ معقول کے لیے ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ خبریں ہیں بستیوں کی جو بیان کر رہے ہیں ہم ان کو اوپر تیرے، کئی ان بستیوں میں سے ابھی تک کھڑی ہیں، وحسید، اور کئی ایسی ہیں جو چورا چورا ہو چکی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا کوٹھا ہم نے دیکھا تھا، وہ ہاتھ اتنا کرے نا، اتنا کھڑے ہو گئے تو اوپر والا بنیرا جو ہے نا اس تک جاتا ہے، اتنا ہی تھا۔ مدینہ عالیہ سے 1000 میل آگے ہے نا، مدائن صالح مشہور ہے، وہاں گئے تھے حکومت کی وہ نگرانی میں سیر کرنے کے لیے،
تو موسیٰ بن نصیر کے قلعے پہ گئے، وہاں بھول گئے۔ بہرحال خیر چلتے چلتے صالح علیہ السلام کا مکان ابھی تک موجود ہے، شعیب علیہ السلام کا مکان بھی موجود ہے۔ وہ پہاڑی جس سے اونٹنی نکلی تھی وہ ابھی تک موجود ہے، ادھر ادھر سے گر گئی ہے، اوپر سے اس کا شکل ایسی پہاڑی کے بن گئی جس طرح کوئی آدمی کلاشن کوپ لے کے کھڑا ہو نا کسی کو مارنے کے لیے، وہ قدرتی طور پہ اس کی شکل ایسی بن گئی ہے۔ اور وہ ڈلواڑ جو ہے نا وہ ابھی تک موجود ہے، دراڑ جس سے وہ اونٹنی نکلا تھا۔ ہاں، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے بڑے قد تھے، یہ جھوٹ کہتے ہیں، لمبے قد نہیں تھے جس طرح عام انسانوں کا قد ہوتا ہے ایسے، کیونکہ ان کے مکانوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اتنے بڑے لمبے چوڑے قد نہیں تھے ان کے، درمیانے تھے۔ اوپر لکھا ہوا بھی ہے، اور وہ جو ہے نا پہاڑی جس سے اونٹنے گئی تھی وہاں بھی لکھا ہوا ہے یادگار کے طور پہ۔ ہاں جی، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر لیکن ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ۔ فما اغنت عنہم، نہیں کام آ سکے ان سے ان کے معبود، وہ جن کو بلایا کرتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، لما جاء امر، جب کہ آ گیا قہر اللہ کریم تیرے رب کا، ما زادوہم غیر تتبیب، نہ بڑھایا انہوں نے ان کو سوائے تباہی کے، تباہی تھی۔ کذالک، یوں ہی ہوتا ہے پکڑ تیرے رب کی جب بھی پکڑتا ہے کسی بستی والوں کو اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، کیوں پکڑنا اس کا علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک، ہائے ہائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، تحقیق بیچ اس کے البتہ بڑی نشانی ہے اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ یہ کیوں، یہ جو آخرت والا مقام ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہے جو اکٹھے ہو رہے ہوں گے اس کے لیے لوگ، وذالک یوم مشہود، یہ وہی دن ہوگا جس دن میں نری گواہی دینے والے، اور وہ بھی جن کے اوپر گواہی ہوگی وہ بھی ہوئیں گے۔ وما نؤخر الا لاجل معدود، نہیں پیچھے ہٹا کے رکھا ہم نے اس قیامت کو، مانا اسی طرح لکھنا، ما نؤخرہ، نہیں پیچھے ہٹا کے رکھا ہم نے اس قیامت کو، الا لاجل معدود، مگر ایک مدت کے لیے جو گنتی کے لحاظ سے معدود مدت ہے۔ وَيَوْمَ يَأْتِ، یوم یأتی، جس دن آ گیا وہ دن، خیال کر کے لکھنا، یوم یأتی، جس دن وہ آ گیا دن سب پر آئے گا، یوم یأتی علی الناس کلہم، اور وہ دن سب پر آئے گا، یأتی، اچھا جب سب پر آئے گا تو پھر لا تکلم نفس، نہیں بول سکے گا کوئی جی، نہیں بول سکے گا کوئی جی، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، فمنہم شقی و سعید، کئی ان میں سے بدبخت نکلیں گے اور کئی بالکل سعید نکلیں گے، بابخت۔ شقی یہ بھی گدھے کی آواز ہے، شقی، زفیر شہیق دونوں گدھے کی آواز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، زفیر گدھے کی آواز، شہیق خنزیر کی آواز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پر وہ لوگ جو بدبخت ثابت ہوں گے پس وہ جہنم میں دھڑم گریں گے، لَهُمْ فِيهَا، بیچ اس جہنم کے ان کے لیے زفیر، چیخیں ہوں گی،
گدھے کی آواز والی چیخ بھی ہوگی، سور کی آواز والی چیخ بھی ہوگی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، ہاں ہاں ترقی، الا ما شاء ربک، مگر جو کچھ چاہے گا رب تیرا، جو کچھ چاہے گا رب تیرا، چاہے مومن ہوں یا چاہے کافر ہوں، ایسے مقام پہ اللہ ترقی کے لیے آتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے. الا ماشاء اللہ، ہاں اگر اللہ نے چاہیا تو جہنم کی جیل میں بھیجنے کے بعد چکی پیسنا بھی ان کے ذمے لگا دے گا. ایسے ایسے ہوتے ہیں نا ملزم اور مجرم جن کو سزا دی جاتی ہے، مگر اس سزا وہ اس کو بھگتانے کے لیے یا سزا کو نبھانے کے لیے کچھ اور محنت بھی، مشقت بھی ان کے ذمے لگا دی جاتی ہے. اسی طرح الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین رہے، یہ کنایا ہے کس سے؟ کہ پوری کائنات ختم ہو سکتی ہے مگر ان پہ اللہ کا عذاب ختم نہیں ہو سکے گا. علی سبیل ترقی ہوتا ہے اس موقع. ان ربک فعال لما یرید، کیونکہ رب تیرا کرنے والا ہے جو کچھ ارادہ کرتا ہے. اے پر وہ لوگ جو سعیدو نیک بخت ثابت ہوں گے، مثلا احمد سعید ہوں گے، ففی الجنت خالدین فیہا، پس بیچ جنت کے ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک کا. دیکھا یہاں بھی ترقی ہے، یعنی اور انعام پہ انعام، انعام پہ انعام، انعام پہ انعام. وہاں الا ما شاء ربک کا اور بھی عذاب، اور بھی عذاب، اور بھی زیادہ عذاب. ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ، اللہ کی یہ دین ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. اے میرے پیغمبر فلا تک فی مریۃ، خیال کرنا پہلا حکم، فلا تک فی مریۃ، فلا تک فی، آگے نیچے چلے آؤ، فاستقم کما امرت، اگلے صفحہ پر ابتدا میں پہلی 70، فاستقم کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے ہیں. آگے ولا تطغوا، ولا تطغوا 3 ہو گئے. چوتھا ولا ترکنوا، ولا ترکنوا کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں اقیم الصلاۃ کتنے ہو گئے؟ فاصبر 6. اب 6 حکم جو ہیں، جو ان 6 حکموں پہ عمل کرے گا وہ ہوگا مصلح، وہ ہوگا. اور مصلح، مسلم نہ، مصلح اپنی اصلاح کرنے والا. اور ایسا آدمی جو ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ مصلح جو اپنی اصلاح کرنے والے ہیں ان کو محسن بھی کہا جاتا ہے اور مصلح بھی کہا جاتا ہے. ایسے آدمیوں کی محنت اللہ پاک ضائع نہیں کرتا. حکم کل کتنے ہیں؟ ان 6 حکموں پہ جو عمل کرے وہ یوں سمجھو وہ مصلح بھی ہے، محسن بھی ہے، اور ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع قطعا نہیں کرتا. پہلا حکم فلا تک فی مریۃ، دوسرا حکم فاستقم کما امرت، تیسرا حکم ولا تطغوا، چوتھا حکم ولا ترکنوا، پانچواں حکم اقیم الصلاۃ، چھٹا حکم واصبر. یہ کتنے حکم ہو گئے سارے؟ 6. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ محسن ہیں
جو ان 6 حکموں پہ عمل کرنے والے ہیں ایسے محسنین کی مزدوری ہم ضائع نہیں کرتے. ہاں پیچھے چلو. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، نہ ہو جاؤ بیچ شک کے ان سے جو یہ عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کی، بالکل شک نہ کرو، یقیناً کر رہے ہیں. ما یا ان کے عبادت کرنے کی وجہ سے تمہیں اپنے مسئلے میں شک نہیں پڑنا چاہیے. ما یعبدون، نہیں عبادت کر رہے یہ مگر جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے اکابرین پہلے، یہ مڈلاد مشرکین. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور تحقیق ہم البتہ پورا دیں گے ان کو نصیب ان کا، نہیں کمی ہوگی. خدا کی قسم ہے دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، فاختلف فیہ، پھر اختلاف مچا دیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتا بول گزر چکا تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ختم کر دیا گیا ہوتا معاملہ دنیا میں ان کے درمیان، یعنی تباہ کر دیے جاتے. انہم لفی شک منہ مریب، کیونکہ تحقیق وہ بھی شک کے پڑے ہوئے ہیں، ایسا شک جو خود شک کے اندر شک کی مدغم ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيَبْعَثَنَّهُمْ، لَيَبْعَثَنَّ فعل معذوف، ان تحقیق کلن حرف شرط، لما حرف شرط، لیبعثن اس کا فعل معذوف شرط کا، لیوفینہم یہ جزا اس کی. وَإِنَّ كُلًّا تحقیق ہر ایک جب بھی اٹھائے گا اللہ ان کو ضرور رب تیرا ابدلا اعمال ان کے کا. انہ بما یعملون خبیر فاستقم کما امرتا، اے دلائل بہت ہیں میرے پیغمبر، فاستقم ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے آپ کو. ومن تاب معک، اور وہ بھی ڈٹ جائیں جو تیرے ساتھ متوجہ ہوئے ہیں. ولا تطغوا، اور حد میں رہنا، حد سے گزر نہ جانا. انہ بما تعملون بصیر. ولا ترکنوا، جھک نہ جانا طرف ظالموں کے، مشرکوں کی بات کی طرف جھک نہ جانا. فتمسکم النار، ورنہ پہنچ جائے گی تم کو آگ جہنم کی. نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست، اور نہ تم امداد کیے جاؤ گے. 5واں، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہو، طرفی النہار، دونوں کنارے دن کے، صبح بھی ظہر بھی عصر بھی، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور وہ حصے رات کے، زلفن اے ساعتن بعد ساعتن، ساعتن بعد ساعتن، ہر گھڑی کے بعد دوسری گھڑی. طی اللیالی زلفن و زلقا، زلف کا کیا معنی ہے؟ ساعتن بعد ساعتن، ایک گھڑی لحظے کے بعد دوسرا لحظہ. زلفم من اللیل، رات کے وہ حصے جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں. اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز یعنی شام کی اور عشاء کی. وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ، یہ جو توحید کے اعمال ہیں، ان الحسنات توحیدی اعمال، نماز یہ توحید کا عمل ہے نا، توحیدی اعمال، مطلق نیکیاں نہیں مراد. ان الحسنات یہ توحیدی اعمال لے جاتے ہیں برائیوں کو، مشکلات کو. ذالک ذکر، یہ نصیحت ہے نری کی نری، ذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. فاصبر، چھٹا حکم کیا، وصبر، جم کے رہے میرے پیغمبر، اپنے آپ کو تھام کے رکھو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ اگر ہونا مقرر تو یہ 9 گھنٹے کی تقریر ہے آپ کی. کتنے گھنٹے کی؟ ہاں، ایٹم تو صرف 6 ہیں، مگر آپ سارا قرآن اس پہ، سارے کا سارا قرآن جو ہے اس پہ مشتمل کر سکتے ہیں. احکام ہی ایسے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں تشریح صرف ہی نہیں 6 ہی ایٹموں کی ہے. 5 چھک 3. ہاں جی. فلولا کان من القرون، اس میں ابھی
فی زوایا بقایا، چلو الا ماشاء اللہ. فلولا کان من القرون، کیوں نہ ہوا، فلولا کان من القرون، کیوں نہ ہوا وہ تم سے پہلی بستیوں والے، جو اولو بقیتن، بڑے سردار لوگ تھے. اولو بقیہ، اولو طاعتن، اولو سیادتن، اولو اقامتن، اولو بقیتن، جو بڑے سردار لوگ تھے، من منا والے لوگ تھے، وہ کیوں نہ انہوں نے منع کیا فساد کرنے سے زمین میں، فساد کرنے سے زمین میں کیوں نہ منع کیا انہوں نے، بلکہ اللہ کلیل چھوڑ دو، بلکہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلکہ وہ پیچھے لگے رہے ظالموں کے، ما اُتْرِفُوا فِيهِ، ما وہ جو وَاتَّبَعَ الَّذِينَ پیچھے لگے رہے ظالم اس دنیا کی عیش کے، جو ڈوبے ہوئے تھے بیچ اس دنیا کے عیش کے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ بالکل پیشہ ور مجرم. اس لیے بے وقوف انہوں نے، بڑے لوگوں نے نہ سمجھایا ان کو، نہ ان کو منع کیا. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑی نفری تھی ایسے سرداروں کی جنہوں نے شرک و کفر سے منع کیا تو ہم نے ان کو نجات دی دے، ورنہ اکثر لوگ جو تھے نا اولو طاعت، اولو بقیہ، اولو سیادت، سردار لوگ، انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا. وما کان ربک لیہلک القری بظلم، نہیں ہے رب تیرا کہ ہلاک کرے کسی بستی کو ظلم کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ لوگ کون ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں. ولو شاء ربک، خیال کرنا، اگر چاہتا رب تیرا البتہ بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت، مگر جیسے پہلے لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہے ہیں، یوں ہی لا یزالون، آئندہ بھی یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے حق کے ساتھ. معنی اسی طرح لکھنا، ورنہ مفسرین کے جنگل میں پھنس گئے تو معنی کا پتہ نہیں چلے گا. ہاں، لا یا جیسے پہلے لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہے ہیں، یوں ہی ولا یزالون، یوں ہی آئندہ بھی ہمیشہ لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، الا من رحم، مگر وہ لوگ جن پہ تیرے رب نے رحم کیا وہ قطعاً اختلاف نہیں کریں گے. اور باقی رہا یہ چیز کہ اختلاف کیوں کرتے رہیں گے، وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کہ اپنے بغیر جبر و اکراہ کے اختلاف کرتے رہیں، اور ماننے والوں کو میں دیتا رہوں ثواب اور نہ ماننے والوں کو عذاب دیتا رہوں. وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو ہم نے ان کو پیدا کیا ہے کہ اپنی مرضی سے اختلاف کرتے رہیں، بغیر جبر و اکراہ کے کرتے رہیں. اگر جبر و اکراہ ہوتا تو پھر تو بات تھی، مگر ہم نے ہر کسی انسان کو اس کے ارادے کو دائرہ اختیار میں دیا ہے، اپنی مرضی سے وہ چاہے تو اختلاف کرے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. اس لیے وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے تو ہم نے ان کو بنایا. اب سوال کوئی نہیں وارد ہو سکتا، ورنہ لوگ کہتے تھے نا، مانا اس کا چونکہ دوسری طرح ابو مسلم خولانی یا امام راضی بیضاوی والے نے کیا ہے، اس لیے اس پہ سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خود پیدا کر دیا اختلاف کے لیے تو پھر اختلاف جو ہے امت کے اندر وہ رحمت ہوا، زحمت تو نہ ہوا. شرک اور کفر کا آپس میں اختلاف ہو، توحید شرک کا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو پیدا اسی لیے کیا. وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ اپنے اختیار سے لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں، اپنے اختیار کے ساتھ. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور یوں پورا ہو جائے بول تیرے رب کا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّاتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہر ایک کو بیان کیا ہے ہم نے اوپر تیرے من انباء رسول، تمام رسولوں کی خبریں، یعنی ما نثبت بہ فؤادک، وہ خبریں جو ثابت کریں ہم ان کے ذریعے تیرے دل کو، وجاءک فی ھذا الحق، اور آ چکا ہے اس معاملے میں توحید کے دلائل سچے آ چکے ہیں، موعظۃ نصیحت، عبرت بھی آ چکی ہے، نصیحت بھی آ چکی ہے مومنوں کے لیے۔ تو فرما دے ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے، اچھا کام کرو اپنی جگہ پہ، وذکریٰ للمؤمنین، اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، وانتظروا، ذرا انتظار کر لو، ہم بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اور وللہ غیب السماء، سورت کا خلاصہ نکال دیا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے غیب آسمان اور زمین کا، اسی طرف لوٹائے جاتے ہیں ہر معاملہ، کلہ، سب کا سب، فاعبدہ، لہذا تو اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اسی پہ بھروسہ رکھو، وما ربک بغافل عما تعملون۔